لاہور کے اندر اگر بلی پیشاب کرے لائٹ چلے جاتی ہے. حکومت نے اعلان کیا کہ ان تمام لوگوں کو 6 ماہ کی ایکسٹرا سیلریز دی جائیں گی. ایجوکیشن کا بجٹ ہے وہ ماشاءاللہ سے لکھا گیا ہے 194 بلین. پاکستان کے اندر جو بجٹ تیار ہوتے ہیں نا وہ پاکستان کے عوام کے لیے بجٹ تیار نہیں ہوتے. بالکل وہ خود ہی اپنے لیے بجٹ تیار کرتے ہیں, حکومت اپنے لیے بجٹ تیار کرتی ہے. بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو بجٹ ہے وہ ماشاءاللہ اس کو رکھ دیا گیا ہے 844 ارب. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو آئسن پوڈ کاسٹ. اور بجٹ آ گیا ہے, بجٹ کا بوم ہر سال جو جون میں گرتا ہے اس بار بھی حکومت نے گرا دیا ہے. اور دیکھنا یہ ہوگا کہ اس بار پاکستان کی حکومت نے بجٹ میں کن چیزوں میں اضافہ کیا, کہاں کہاں پاکستان نے کٹ لگایا اور کہاں کہاں اکانومی کو بچانے کے لیے, یا جس طرح میاں صاحب نے کہا کہ بہت ہی خلوص کے ساتھ بہت ہی سوچ سمجھ کر ہم نے یہ بجٹ, یہ ریلیف والا بجٹ عوام کے لیے پیش کیا ہے. تو آج میں اور میرے دوست یاسر ہم آپ کو اسی بارے میں بتائیں گے کہ آپ کو کتنا ریلیف ملا ہے اور کتنی آپ کو تکلیف کہاں کہاں دی گئی ہے. تو ویلکم یاسر. بہت مہربانی رانا صاحب, تھینک یو. آپ سے پوڈ کاسٹ کرنے میں ہمیشہ بہت مزہ آتا ہے. تو آج تو خیر ہم نے تیاری ماشاءاللہ بہت اچھی کی اور بتائیں گے کہ ملک کیسے کھلواڑ کر رہی ہے اس قوم کے ساتھ اور کتنے عرصے سے کھلواڑ کرتی آئی ہے پاکستانی قوم کے ساتھ, خاص کر کے غریب لوگ اور مڈل کلاس. تھوڑا سا ویورز کو بتا دیں کہ ہم اس میں کمپیریزن ڈالنے جا رہے ہیں بٹوین پاکستان کا بجٹ کس طرح کا ہے, انڈیا کا بجٹ جو اس سال آیا فیب میں, اس میں کیا چیزیں تھیں, کمپیریزن اور ساتھ ہی ساتھ پچھلے سال میں اور اب کے سال میں پاکستان نے کہاں بجٹ میں چیزیں بڑھائیں کہاں, اور ایک ایک کر کے یاسر آپ کو ٹیک لیتے ہیں. ٹھیک ہے یاسر, پہلے تو آپ آ جائیں کہ جو ہماری ڈیولپمنٹ اور پلس نیٹ لینڈنگ ہے اس کے اوپر پاکستان نے 0.9 کا کٹ لگایا. ڈیولپمنٹ کے پیسے پاکستان نے گھٹائے ہیں, اور اسی کے مقابلے اگر آپ دیکھیں جو دوسرے اخراجات ہیں, مطلب کہ جس میں آپ اگر انٹرسٹ پیمنٹس ہیں وہ پاکستان کی ٹوٹل کتنی پر آپ نے بتائی 43% آف ٹوٹل بجٹ وہ ہے. ڈیولپمنٹ میں آپ نے کٹ لگا دیا, بس میں آپ نے 17% آپ نے اضافہ کر دیا. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں, ایک طرف بینظیر انکم سپورٹ ہے اس میں آپ نے 17% اضافہ کر دیا, لیکن جو ڈیولپمنٹ تھی جو تھوڑی بہت ہو ہی رہی تھی کہیں نہ کہیں پاکستان میں مین اسٹریم سٹیز میں, آپ نے اس پہ بھی کٹ لگا دیا. جی دیکھیں, پاکستان کے اندر جو بجٹ ہوتا ہے نا, بجٹ 80 سال سے جو بجٹ آتا رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ بجٹ ایک ٹگ آف وار کے جیسے کام کرتا ہے انٹرسٹ گروپس کے درمیان میں. مثال کے طور پہ جتنے بھی انٹرسٹ گروپس پاکستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں اس میں آپ میاں منشا کو لے لیں, اس میں آپ ڈفرینٹ جو بزنس ٹائکونز ہیں ان کو لے لیں, ٹھیک ہے. یہ ایک ٹگ آف وار کی طرح کام کرتے ہیں, یہ کھینچتے ہیں کہ جو بجٹ پیش ہوگا اس میں ہمارا حصہ, ہمیں انسینٹیو ملے. بیوروکریٹ سے یہ ملاقات ڈیلی بجٹ آنے سے پہلے ان کی روز ملاقاتیں ہوتی ہیں, ہر اینول بجٹ آنے سے پہلے یہ پولیٹیشین سے ملتے ہیں تاکہ ایک کنسنسس بنا رہے کہ جو آپ نے وزن پھینکنا ہے وہ مڈل کلاس اور غریب بندے کے اوپر پھینکنا ہے. اور مثال پاکستان میں, یار میں کہتا ہوں غریب ہونا گناہ ہے. آپ پاکستان میں ہر وہ برا کام کر سکتے ہو جس پہ آپ کو پتہ نہیں کتنے سال تک جیل ہو سکتی ہے, لیکن پیسے دے کے آپ باہر آ سکتے ہو. لیکن ایک چیز جو ہے نا جو پاکستان میں جو جس کی کوئی معافی نہیں ہے, جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ غریب ہونا ہے. یہ بجٹ آپ کو ریلائز کرواتا ہے, ٹھیک ہے, 80 سال سے ریلائز کرواتا آیا کہ آپ نے پاکستان میں رہنا ہے تو یو مسٹ ہیو ٹو بی رچ, ٹھیک ہے. آپ نے امیر ہونا, جیسے مرضی ہو کرپشن کریں, نشہ بیچیں, شراب بیچیں, جو مرضی کریں, آپ نے امیر ہونا. غریب یہاں پر آپ غریبی کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ جو بجٹ انہوں نے پیش کیا, there is no nobility in poverty. بالکل, there is no nobility in poverty from Wolf of Wall Street. دیکھا جائے تو یہ جو بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے اس میں سے ہر 1 روپے میں سے 43 پیسے انٹرسٹ پیمنٹ میں جائیں گے. ایک جو پیسہ یعنی کہ جو ہم نے پوری دنیا کے ممالک سے قرضہ لیا یا IMF سے ہم نے قرضہ لیا ہے اس کی صرف اور صرف سود کی پیمنٹس, نوٹ دا ایکچوئل پیمنٹس جو انہیں واپس کرنی ہے, وہ سارے 43 پیسے, ہر ایک پیسہ جو لگ رہا ہے یا ہم کمائیں گے وہ جائے گا سیدھا 43 پیسہ انٹرسٹ پیمنٹس میں. 16 پیسے جائیں گے ڈیفینس بجٹ میں. اور ایک اور میں یہاں پر بات بتاتا جاؤں کہ اس دفعہ حکومت پاکستان نے جو احسانات کیے ہیں جوڈیشری پہ, اس کی اگر بات کی جائے تو
تقریباً 240 کروڑ جوڈیشری کے لیے انہوں نے بجٹ میں حصہ رکھا ہے کہ یہ سارے پیسے جوڈیشری کے لیے جائیں گے. جوڈیشری کی بلڈنگز بنیں گی, اسلام آباد ہائی کورٹ بنے گا. حالانکہ IMF کی رپورٹ کے مطابق ایک اخبار میں آیا کہ پاکستان کے اندر اگر پنجاب پولیس کرپٹ ہے تو عوام یہ سمجھتی ہے کہ جوڈیشری بھی اتنی کرپٹ ہے. تو ایک چیز کو درست کرنے کی بجائے میرے خیال میں پاکستان میں خاص کر کے پنجاب میں PMLN کی جو حکومت ہے نا, یہ ساری کی ڈیموکریسی تو ہے نہیں. پاکستان میں ڈیموکریسی تو ہے نہیں. ایک ہائبرڈ نظام چل رہا ہے اس ٹائم پاکستان کے اندر, ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سویلین گورنمنٹ دونوں کے کنسنسس. خاص کر کے پنجاب کے اندر جو PMLN, پنجاب کے اندر نون لیگ کی حکومت دو چیزوں پہ چلتی ہے, ٹھیک ہے, پنجاب پولیس اور بیوروکریسی. تیسری چیز ہمیشہ ان کو پریشان کرتی تھی, وہ جوڈیشری تھی. جی, اب وہ چیز امینڈمنٹس میں انہوں نے ہاتھ کر کے وہ سارا کچھ ختم کر دیا. اب ان کو جوڈیشری بھی کچھ نہیں کر سکتی. تو اس کو اب مزید قابو میں رکھنے کے لیے انہوں نے 240 کروڑ کا بجٹ علیحدہ مخصوص کر لیا کہ یہ پیسے ہم جوڈیشری پہ لگائیں گے. حالانکہ یہ کرنے کے بجائے کہ یار اس بجٹ میں کچھ ایسا بھی کوئی نظام نکل آتا ہے کہ جو آلریڈی ایک کرپٹ چیز ہے اس کو ہم سدھاریں گے کیسے, ٹھیک ہے, لیکن نہیں, اس کو سدھارنا نہیں, اس کو اور اتار چڑھاؤ کے ساتھ اوپر لے کے جانا ہے تاکہ جو آلریڈی ایک خراب نظام ہے اس کو اور مزید خراب کیا جا سکے. اور تو اور 60 کروڑ اور 93 لاکھ روپیہ اسلام آباد میں جو پیس ٹاکس ہونے جا رہی ہیں اس کے لیے اپروو ہوا بجٹ کے اندر, ٹھیک ہے. اور 100 بلین PSO کو پیسے دیے گئے کہ جو سرکولر ڈیٹ پاکستان میں بنا ہوا ہے اس سے PSO نے جن کو پیٹرول بیچا, جن کو تیل بیچا, ان سے پیسے لے لیتے, لیکن سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے وہ دے نہیں پائے. تو PSO کے پاس پیسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے آج لائٹ نہیں آتی. آپ دیکھتے ہیں لاہور میں اکثر رات کو لائٹ نہیں ہوتی ہے, لائٹیں تھوڑی سی آندھی چلتی, تھوڑی سی ایسے ہوا چلتی, پورے لاہور کی بجلی گئی, ٹھیک ہے. تو PSO کے پاس تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تو پیسے نہیں, حکومت نے انیشیٹو لیا کہ اس کو 100 بلین چلو دے دو یار, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود کچھ نہیں بدلا, ٹھیک ہے. تو لاہور کے اندر ایک لطیفہ بن چکا ہے کہ لاہور کے اندر اگر بلی پیشاب کرے تو لائٹ چلے جاتی ہے. بارش تو بہت بڑی بات ہے یہ جی, لاہور کے اندر نہیں لطیفہ, یہ پورے پاکستان کا, اور یہ پورے پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے ڈیولپ صوبے کا سب سے ڈیولپ شہر ہے. بالکل سب سے مین اسٹریم شہر نا, اسلام آباد کے علاوہ. آفٹر اسلام آباد کے بعد سب سے زیادہ یہ مین اسٹریم ماشاء اللہ شہر سینٹرل پنجاب ہے. کیا بات ہے, PMLN نے کتنے خرچے اس کے اوپر لگائے. ایک اور بات کہ یہ بجٹ تیار کرنے میں جنہوں نے PMLN نون لیگ گورنمنٹ کی حکومت کی مدد کی تھی, اس کرنٹ گورنمنٹ کی جو کرنٹ حکومت کی جو مدد اس میں کی, جن منسٹریز نے کی ہے, جس بیوروکریٹس نے کی, حکومت نے اعلان کیا کہ ان تمام لوگوں کو 6 ماہ کی ایکسٹرا سیلریز دی جائیں گی. مطلب ایک کام آپ کی ذمہ داری ہے جس کی بیس کے اوپر آپ کو سیلریز مل رہی ہیں. حکومت نے یہ اعلان کیا کہ یار ان بندوں نے یہ کام کیا, بہت اچھا کام کیا ہے, ہمارے لیے انہوں نے یہ بجٹ تیار کیا ہے. پاکستان کے اندر جو بجٹ تیار ہوتا ہے نا, وہ پاکستان کی عوام کے لیے بجٹ تیار نہیں ہوتا, وہ خود ہی اپنے لیے بجٹ تیار کرتے ہیں. حکومت اپنے لیے بجٹ تیار کرتی ہے, اپنی جو اس کی اسٹیٹ اینٹیز ہوتی ہیں, جو IPPs ہوتی ہیں, ان کو انسینٹیو دے دیا. جو اس کا کوئی بندہ ہے جو کوئی انٹرسٹ والا ہے, جو جس نے PMLN کو پیسے دے کے جتوایا تھا, اس کو کوئی انسینٹیو دے دیا, اس کو کوئی سبسڈی دے دی, خود ہی بجٹ بنا لیا, خود پہ ہی لاگو کر لیا, اور عوام اس میں عوام کو کوئی لینا دینا نہیں. یہ بات ذہن سے اپنے ذہن و گمان سے نکال دیں کہ بجٹ کے اندر کوئی عوام کا لینا دینا ہوتا ہے. بجٹ خود ہی تیار ہوتا ہے, حکومت کرتی ہے, وہ خود پہ لگاتی ہے, اپنے ہی سارا کچھ بیوروکریسی کو دے دیا, پنجاب پولیس کو دے دیا, پیرا فورس بنا لی کہ یار پیسے زیادہ آگے پیرا فورس کو دے دیں گے, عوام کو نہیں دینا. تو ایک اور کمپیریزن ہے اور بڑا یہ ڈراسٹک کمپیریزن ہے. آپ دیکھیں میرے خیال سے شاید PPP جو آج سے 10 دن پہلے آ رہی تھی خبریں کہ بجٹ کے اوپر کافی نالاں ہے, شاید اسی وجہ سے تھی. اب دیکھیں کہ جو ہمارا ایجوکیشن کا بجٹ ہے وہ ماشاءاللہ سے رکھا گیا ہے 194 بلین, جبکہ اس کے مقابلے میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو بجٹ ہے وہ ماشاءاللہ بڑھایا گیا 17% اور اس کو رکھ دیا گیا ہے 844 ارب, یعنی 44 ارب, یعنی کہ, اور اس کے سب سے زیادہ بینیفیشریز کہاں ہیں آپ کو پتہ ہے؟ سندھ میں. اور اس کے بینیفیشریز کے زور پر ووٹ کون لیتا ہے؟ سندھ حکومت, PPP. یعنی کہ یہ وہ چیز تھی جس کے اوپر مین مسئلہ تھا PPP کو آج سے 10 دن پہلے, کہ جو کہہ رہے تھے کہ یہ اتنے سارے ٹیکسز لگا دیے, اور یہ اچانک ہی, جیسے آپ دیکھیں نا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ آؤٹ کم کیا نکلا.
بجٹ اپروو ہوا تو اس میں ایک چیز بڑھی, وہ کیا تھی؟ بس کا سب سے بڑا بینیفیشری کہاں پر ہے؟ سندھ کے لوگ, جو کہ ان کے لوگوں کو نہیں ملتے. وہ پیسے سیدھا جاتے ہیں PPP کے گورنمنٹ کے پاس, جس کو وہ الیکشنز کے اندر اپنی ڈفرینٹ کیمپینز کے اندر یوز کر کے دوبارہ بار بار پچھلے 30 سے 40 سال میں PPP کے اندر حکومت لے کے آتی ہے. ڈونٹ یو تھنک دیٹ یہ کتنے ایک غیر امتیازی سلوک ہے کہ ایجوکیشن کے ساتھ یہ رویہ, جو کہ میرے خیال سے پاکستان کی فور موسٹ پالیسی ہونی چاہیے کہ یار ہم نے اپنی ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے. پہلے ہی ماشاءاللہ ہم بہت لیگ کرتے ہیں اس کے اندر, ہماری لٹریسی ریٹ بہت گندا ہے, لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا نہیں, ایجوکیشن دے دی لوگوں کو, ہم 20-20 ہزار روپیہ دے دیتے ہیں ہر 2-3 مہینے بعد, تاکہ نہ تو وہ ایجوکیشن لے اور الٹا ہمیں ووٹ بھی دیتے رہے. میرے خیال میں پاکستان میں نا اگر ایجوکیشن نہیں ہوگا نا تو انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرا جو رائٹ ہے, جو میرا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے, اس کا یہ رائٹ ہے کہ اگر CM آف پنجاب جہاز پہ کہیں جاتا ہے تو اس کی پوری رپورٹ اس کے سامنے رکھی جائے کہ یار یہ دیکھو تم نے جو ٹیکس دیا تھا اس سے ہم نے اس کو ایسے ایسے خرچ کیا, ٹھیک ہے. اب اس کے لیے لازم ہے کہ اگر وہ رپورٹ کو پورا پڑھے, جانچے یا جو بھی کرے, ٹھیک ہے نا, اپنا حقوق مانگے, اس کے لیے لازم ہے کہ ایجوکیشن لازمی ہو. بالکل, سندھ میں ہو یا ادھر ہو, پنجاب کے اندر نہ پنجاب کے اندر ایجوکیشن ہے. پتہ نہیں, میرے خیال میں 1 کروڑ سے زائد بچے تو ویسے ہی اسکولوں سے باہر ہیں. اور پاکستان کے اندر ماشاءاللہ بجٹ تو انہوں نے پیش کیا, میں ساتھ ساتھ آپ کو ساتھ میں یہ بتاتا جاؤں کہ تقریباً 7 کروڑ لوگ پاکستان کے اندر اس وقت غربت کی شرح سے بھی نیچے رہ رہے ہیں. بالکل, یہ ابھی اس دفعہ ڈان کی رپورٹ پبلش ہوئی تھی جس میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ جو ایک پہلے شرح تھی تھوڑی سی کم تھی, اب وہ اس سے بھی زیادہ انکریز ہو کے 7 کروڑ تک چلے گی. اور میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ ہے, اس سے بھی ابھی زیادہ ہے, بہت گنا زیادہ ہے. اچھا, آگے بات کی جائے تو حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو وہ تمام سیلری کلاس جو 50,000 روپیہ کماتے ہیں ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا, ان کی انکم کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. لیکن جب وہ تیل ڈلوائیں گے آئے گی وہ ٹیکس ہوگا. جب وہ کوئی کاربن لیوی بھی 2.5 روپے سے اٹھا کر 5 روپے کر دیے, جب وہ کوئی چیز خریدیں گے, بوتل کی کچھ بھی لیں گے, پرچیز پاور تو جس کے پاس 50,000 روپے انکم آ رہی ہے اس کی پرچیز پاور ہے ہی نہیں, تو اور جو ہے بھی اس پہ بھی آپ ٹیکس لگا رہے ہیں. اور بھائی جان 50,000 روپیہ آج سے پہلے آپ 4 سال پہلے چلے جائیں تو 50,000 میں آپ کیا کیا خرید سکتے تھے, ٹھیک ہے. انفلیشن زیادہ ہوئی تو جو 50,000 روپے کے اوپر آپ نے ٹیکس نہیں لگایا, مطلب ظاہر ہے کہ اس کے اوپر سب سے زیادہ ٹیکس. اور ٹارگیٹ انفلیشن ریٹ بھی آپ نے بڑھا کے 8.2 پہ لے گئے ہیں. یہ جی ان کو پتہ ہے کہ میرے خیال میں نہ کہ آگے کیا حالات ہونے والے ہیں, ٹھیک ہے. اسی مزے کی بات ہے کہ آپ گرانٹس اور ٹرانسفر کے بجٹ آپ نے بڑھائے ہیں کتنے پرسنٹ؟ 39% آپ نے پچھلے سال کے مقابلے میں اپنے گرانٹس اور ٹرانسفرز کے بجٹ آپ نے بڑھائے ہیں. پچھلی بار تھی گرانٹس اور ٹرانسفر 2025-26 کے فسکل ایئر میں 1.928 ٹریلین اور اب اسے بڑھا کے 2.68 ٹریلین کر دیا ہے. تو یہاں سے صاف نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ کی پرائیورٹیز کہاں پر ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں اتنے زیادہ فلڈز آئے پچھلے 1-2 سال میں, کتنا نقصان ہوا پاکستان میں. ایمرجنسی اور ادر تھنگ کے لیے صرف آپ نے 10% بجٹ بڑھایا, یعنی کہ آپ کی کوئی سیریس نظر ہی نہیں آتی ہے عوام کے لیے یا جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے. تو اس میں آپ کیا کہیں گے کہ یار گورنمنٹ کی ایکچوئل پرائیورٹیز کہاں پر ہے؟ حکومت جو ہے نا ہماری ماشاءاللہ کے طور پہ بجٹ تو وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ اتنے پیسے ہم ان کو دیں گے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے پراپر مینجمنٹ چاہیے. مینجمنٹ تو ہے ہی نہیں یہاں پہ. مثال کے طور پہ کسی علاقے کے اندر زلزلہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے بجٹ تو آپ نے تیار کر دیا کہ یار وہ نیچرل ڈیزاسٹر کے لیے ہم نے اتنا بجٹ تیار کر دیا. اب اس کو جو آلریڈی آپ کے پاس ایک پراپر مشینری ہوتی ہے, جو پراپر ایک یورپین سسٹم ہوتا ہے, وہ تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں. پیسے آپ نے بس سائڈ پہ رکھ لیے ہیں, وہ جب آئے گا نا نیچرل ڈیزاسٹر آپ دیکھ لینا کسی ایک بندے کے پاس پیسہ پہنچ گیا ہے. جو پہلے یورپین کنٹریز نے ان کو اتنے نیچرل ڈیزاسٹر کے لیے دیے تھے, جو ڈیم کے لیے روز آپ کے موبائل پہ میسیج آتے تھے کہ 10 روپے آپ ڈونیٹ کریں, میں نے بھی کیے, آپ نے بھی کیے, پوری عوام نے کیے. آج تک ڈیم بنا وہ والا نہیں. تو یہ تو نیچرل ڈیزاسٹر تو ایسے ہی ہے کہ یہ ایک چیز کو نیچرل ڈیزاسٹر دے دو نام, ایک چیز کو یہ ڈیم کا نام دے دو, اس کے سائے میں پیسے لوگوں سے کھاتے رہو, ٹیکس بڑھاتے رہو. کیا حکمرانوں کو شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے بہت ہی نیت خلوص کے ساتھ یہ عوام کے بھلے کے لیے ریلیف دیا ہے؟ یار حکومت کو شرم نہیں آتی. حکومت کو میں تو لگتا ہے 80 سال سے چاہے جون سی مرضی حکومت ہو, آج تو چلو وہ ایک کولیشن گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں نا, آپ کے ملا کے حکومت چلا رہے ہیں. 80 سال سے کسی کو وہ شرم نہیں آئی, ٹھیک ہے. آپ مطلب اپنے انسیسٹر سے سیکھتے ہیں نا کہ پچھلی حکومت نے یہ کیا تھا, ٹھیک ہے. جب اتنا کوئی سکھا کے بھی آپ کو شرم نہ آئی, 80 سال سے شرم نہ آئی, تو پھر آپ کو کیا ہی شرم آئے گی.
اس میں شرم اس میں یہ تو میرے خیال میں جو عام عوام ہے نا یہ ان کے درمیان میں یہ آرگومنٹ ہوتا ہے کہ یار ان کو شرم نہیں آتی. یہ شرم والا تو اس میں فیکٹر ہی نہیں ہے, تو ظالم لوگ ہیں. ٹھیک ہے, جو پاکستان میں کہتا ہوں یہ جو تماشا لگا ہوتا ہے نا جنزی 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 جنزی, پاکستان میں ایسا کوئی جنزی ایگزسٹ نہیں کرتی. کوئی یہ صرف آپ کو ایک لبادہ اوڑ دیا گیا کہ یار یہ جنزی ہے, یہ جنزی ہے. ٹھیک ہے, جنزی تو اس وے میں آپ ڈسکرائب کیسے کرتے ہیں جنزی کو؟ جنزی اس وے میں ایگزسٹ کرتی ہے پاکستان کے اندر کہ جب اس نے کہیں یہاں پہ کافی پینی ہے, ٹھیک ہے, جب اس نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگانی ہے. جنزی اس وے میں ایگزسٹ نہیں کرنی کہ اس نے اپنے فنڈامنٹل رائٹس لینے. جنزی اس وے میں ایگزسٹ نہیں کرنی کہ اس نے پورا انالیسس کرنا ہے کہ بجٹ جو پاکستان کے اندر آیا ہے اس میں کس کا نقصان ہے, کس کا فائدہ ہے. بنگلہ دیش میں جنزی ایگزسٹ کرتی ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے. سری لنکا میں جنزی ایگزسٹ کرتی ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے. پاکستان میں جنزی ایگزسٹ کرتی ہے, وہ تو بھائی جا کے وہاں پہ یہ امپوریم مال دیکھ لیں, یہ ادھر سارا رش لگا ہوتا ہے, یونیورسٹیز میں رش لگا ہوتا ہے. یہ ایسا کوئی جنزی نہیں ہے, انہوں نے بس لبادہ اوڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ادھر جا کے پوسٹ لگا دی, ادھر جا کے پوسٹ لگا رہی. فنڈامنٹل رائٹس کے لیے یہ کوئی باہر نہیں نکلا. 80 سال سے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے کوئی باہر نہیں نکلا. آج ایک اور بجٹ پاس ہوا ہے, ٹھیک ہے, جس میں کوئی عوام کے لیے ریلیف ہی نہیں ہے. 40,000 کہیں نظر ہی نہیں آتا ہے. آپ کو پتہ ہے 40,000 روپیہ انہوں نے کر دی ایوریج انکم. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں کون سا سیکٹر ہے جو کسی کو بھی ایوریج انکم 40,000 جب وہ نیا آئے تو اس کو دیتا ہو؟ پرائیویٹ سیکٹر. کوئی ایک بندہ, کوئی بھی نہیں ہے. صرف پہلی بات تو جابس ہی نہیں ہے. ہاں, ان امپلائمنٹ ماشاء اللہ ریٹ اتنا ہے کہ پتہ نہیں کتنے, میرے خیال میں جتنے یہ پاکستان میں 2 to 3 months کے اندر تقریباً پاکستان سے 25,000 لوگ جا چکے ہیں, جس میں ایک بڑی تعداد ٹیلنٹڈ پڑھے لکھے ڈاکٹرز اور انجینئرز کی تھی. برین ڈرین آپ کا اس حد تک اس ٹائم پاکستان کے اندر پہنچ چکا ہے کہ آنے والے وقت میں شاید پاکستان میں سرجری بھی کوئی چج کی نہ ہو پائے, آپ کو باہر سے سرجری کروانی پڑ جائے جا کر, بیکاز ڈاکٹرز جو تھے آپ کے پاس ٹیلنٹڈ. میرے خیال سے سب سے زیادہ مہنگا پروفیشن ہے نا اس کی پڑھائی, سب سے زیادہ پرائیویٹ. ہاں, پرائیویٹلی اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں, میڈیکل کی پڑھائی بہت مہنگی ہے, اور اس سب کو کرنے کے بعد بھی نہ اسے جاب مل رہی ہے. اگر جاب مل بھی رہی ہے تو اس کو اس میں 12 سے 16 18 گھنٹے کی شفٹس کے اندر اسے ایک بہت ہی کم تنخواہ مل رہی ہے. تو اس کے پاس یہی ایک چیز بچ جاتی کہ یار میں نے 70-80 لاکھ روپیہ پہلے اپنی ایجوکیشن پہ لگا دیا, اس کے بعد یہی وہ سوچتا ہے کہ یار میں کچھ بیچ کے کوئی گھر بیچ دوں, کوئی مکان بیچ دوں, کوئی زیورات گروی رکھ کے میں پاکستان سے باہر کہیں جا کے جاب کر لوں. نہ تو پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے اور نہ اس میں رہنے والی شہری کو فائدہ ہو رہا ہے. یعنی کہ نہ تو پاکستان میں رہنے کے پیسے ہیں, نہ پاکستان چھوڑنے کے پیسے ہیں. یار 70 لاکھ روپیہ 80 لاکھ جو میں کہتا ہوں ڈاکٹر بنا ہے نا اتنے پیسے لگا کے, ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے کہ جب وہ کسی کا علاج بھی کرے گا نا, میں نے ابھی, آپ سب ہم جانتے ہیں کہ تھوڑے دن پہلے بلوچستان میں ایک عورت کے اوپر ایک شخص نے اس کے چہرے پہ, خاتون کے چہرے پہ تیزاب پھینکا. ٹھیک ہے, تو پاکستان میں تو ڈاکٹری کی بھی یہ حال ہے کہ وہاں پر کوئی ایک MP MNA آ جائے نا, ٹھیک ہے, کوئی ایک بیوروکریٹ بھی آ جائے, وہ اس کو وہاں پر رون دیتا ہے. بالکل, ڈاکٹر کو رون دیتا ہے. پاکستان میں طبیب یا ڈاکٹر جو بھی ہے اس کی کوئی اہمیت, کوئی قدر نہیں ہے. یہاں پر تو بس اللہ کے حوالے ہے. ایک اور بجٹ پاس ہوا ہے, اور اس کے باوجود ہم یہ ایک ریئیکشن دیکھتے ہیں کہ کس طرح پکے منہ سے بیٹھ کر, اور کس طرح آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یار یہ لوگ کس طرح میڈیا کے اوپر بیٹھ کر بعد میں اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کے بجٹ کو کہ ہم نے ریلیف دے دیا. یہ وہی ریلیف ہے ماشاء اللہ سے جو آپ پہلے 200 روپے پیٹرول بڑھا دیتے ہیں قیمت, پھر 7 روپے دے کے اس میں کہتے ہیں ماشاء اللہ سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ریلیف دے دیا. وہ کیا تھا کہ یہ صاحب نے کہا تھا کہ دماغ میں تھا کہ قیمت بڑھانی ہے, لیکن دل میں عوام کا درد تھا کہ غریب کیا سہے گا. تو پھر یہی ہوا نا کہ غریب کو سہنا پڑ گیا. آپ کے پاس یہ پیچھے ایک جسٹیفیکیشن رہ جاتی نا کہ نہیں غریب نے سہنا ہے, جبکہ آپ کی جتنی بھی بڑی بزنس فیملیز ہیں نا, آپ ان کے ٹیکس بھی معاف کرتے ہیں, آپ ان کے بڑے لونز بھی معاف کرتے ہیں. مین مسئلہ جو ہے نا, آپ جتنا مرضی یہاں پہ ٹارگیٹس بنا لیں کہ ہم نے FBR کا ٹارگیٹ یہ ہے نان ٹیکس ریونیو اتنا اکٹھا کرنا ہے اس سال. مین چیز ہے جب آپ نے اپنی ٹیکسیشن پالیسیز کے اندر ریفارمز ہی نہیں لانی ہے, جب آپ بڑی مچھلیوں کو ان سے ٹیکس لے ہی نہیں پاتے ہیں, آپ نے صرف غریب کی ہی جیب کاٹنی ہے, تو پھر آپ چاہے ٹارگیٹ جتنا مرضی. اور مزے کی بات یہ ہماری FBR کی یہ روش رہی ہے, ایک روایت رہی ہے کہ جو سال کا ٹارگیٹ ہوتا ہے ہمیشہ وہ اس سے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں.
کبھی بھی جو ایک ٹارگیٹ تھا اس کے قریب بھی نہیں پہنچ پاتے. اس کی وجہ یہ کہ آپ نے ریفارمس کبھی کی نہیں, آپ نے کبھی اس چیز کو امینڈمنٹ نہیں لے کر آئیں گے یار ٹیکسیشن پالیسی کیسے اچھی کی جائے. ہم جو دوسرے لوگ ٹیکس سے بچ جاتے ہیں, CSR کمپینیں کر کے بچ جاتے ہیں, ہم ان سے ٹیکس کیسے اکٹھا کریں, اس کے اوپر کبھی بات نہیں ہوگی. لیکن غریب ہے نا, کیونکہ وہ بیچارہ ایک تو پہلی بات اتنی زیادہ کوئی بڑا بزنس رکھتا نہیں ہے, تو آپ اسے وہ والا ٹیکس نہیں لے سکتے, تو لیویز اس نے ہر جگہ دینی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں ٹھیک ہے کہ سیلری کلاس جو پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, حکومت نے اعلان کیا کہ اس کو ہم 52 بلین کا ٹیکس ریلیف دیں گے, اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو کتنا ٹیکس ریلیف ملے گا؟ 115 بلین. یعنی کہ جو پاکستان کو بزنس کلاس ہے, جو میرے خیال سے پاکستان کا سب سے زیادہ چلنے والا ایک بزنس ہے نا, اور جس کی ریشو بہت کم ہے ریئل اسٹیٹ کی جو بزنس ایز کمپیئر ٹو سیلری کلاس, جن کو جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں وہ ان کی کہاں تک ریشو ہے, جو سترہ جو یہ جو جتنی بھی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کی ریشو کو آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیں ریئل اسٹیٹ کی ریشو کے ساتھ, کتنا کو ریئل اسٹیٹ کا ڈاسپورا یا کتنا کو یہ کیپیسٹی ایگزسٹ کرتی ہوگی لوگ ریئل اسٹیٹ میں جو کام کرتے ہیں. لیکن پھر بھی حکومت نے کہا کہ 115 بلین ہم ریئل اسٹیٹ کو انسینٹیو دیں گے, ٹیکس ریلیف دیں گے. جبکہ اگر اس چیز کو تھوڑا بہت دینا بھی چاہیے تھا نا ریلیف, آپ اپنے کسان کو دیں, جو میرے خیال سے آپ کی کافی زیادہ اکانومی, لیکن اس میں بھی آپ کی پالیسیز اتنی گندی ہیں کہ ماشاء اللہ سے ہر سال آپ کو باہر سے گندم ایکسپورٹ کرنی پڑتی ہے, کاٹن ایکسپورٹ کرنی پڑتی ہے, جبکہ ایک ٹائم پر ہم دنیا کی تقریباً 3.5 سے 5% کی گلوبل ٹیکسٹائل مارکیٹ کا شیئر ہولڈ کرتے تھے. ناؤ وی آر ڈاؤن ٹو 1.6 just because of these worst policies and the increase of price of unit, commercial unit. اس میں ساتھ میں آپ کے ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں کہ احسن اقبال نے تھوڑے دن پہلے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ 1990s میں پاکستان, انڈیا, چائنا, بنگلہ دیش کا جو پر کیپیٹا انکم تھی وہ $324 سے لے کے $363 کے درمیان میں تھی. آج چائنا کی پر کیپیٹا انکم ہے $14,000 انڈیا کی $2,675. پاکستان کی کتنی ہے؟ $1,400. بالکل ٹھیک ہے, یہ احسن اقبال خود کم سے کم چلو کسی نے مان تو لیا. اور اس کے بعد یہ پکے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ جس کو جو ماہانہ 8,000 کما رہا ہے نا, وہ پاکستان کے اندر غریب نہیں ہے. اس پہ میں آپ کو کیا, یا تو دکھ کا اظہار ہو سکتا ہے, یہ لطیفہ سمجھ کے ہم ہنس ہی سکتے ہیں, لیکن لطیفہ تو شاید گورنمنٹ نے ہمیں سمجھا ہوا ہے, ہماری عوام کو. تو خیر یاسر, اس پہ جتنی بھی بات کم زیادہ کریں وہ کم ہی ہے, لیکن دامن وقت میں گنجائش تھوڑی کم ہے ہمارے پاس. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ناظرین کے لیے اس طرح کے پوڈ کاسٹ, اس طرح کی ویڈیوز, اس طرح کی شارٹس ہم لے کر آئیں جس میں آپ کو تھوڑا اویئر کیا جا سکے کہ کتنی باریکی سے واردات ڈالی جاتی ہے, اور کتنے پکے منہ سے اور کتنی مزے کے ٹرمنالوجیز یوز کر کے آپ کو بھٹکا دیا جاتا ہے, کبھی آپ کو دکھا دیا جاتا ہے. یہ دیکھیں گے, یہ اب تو مزے کے بعد جس آفس میں ہم کام کر رہے ہیں نا, صرف ہمارے آفس کا کوڑے کا بل ہی میں 30,000 آ گیا. ہمارے آفس بوائز کی شاید اتنی سیلری بھی نہ ہو. بالکل بھائی 30,000 تک کوڑا کتوں آ گیا ہے. تو خیر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے اس طرح کوالٹی کنٹینٹ, اس طرح کا ڈیپ ریسرچ, بہت محنت لگتی ہے یاسر کی, اس میں ہماری ٹیم کی, میری بہت محنت لگتی ہے کہ ہم آپ کو اس طرح کنٹینٹ لے کر آیا کریں آپ کے لیے. سو ڈو لائک سبسکرائب ISN میڈیا, ایز ویل ایز ہمارے 2 اور چینل بھی ISN گلوبل, ISN سپورٹ لائٹ, اسے بھی آپ سپورٹ کریں. تھینک یو سو مچ, ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. جیسے ہماری گورنمنٹ کا اللہ حافظ ہوا پڑا.